الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، یہ سورۃ التوبہ یہ ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے سب تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھی بن جاؤ. گزشتہ پروگرام میں جو بات میں نے شروع کی تھی کہ انسان با کمال پیدا نہیں ہوا، اور اس کو با کمال بننے کے لیے اور اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. اور انسان میں کمال دو طرح کے چاہیے جو اس کو انسانیت اور آدمیت کے مقام پر پہنچائیں، کیونکہ انسانیت اور آدمیت صرف اس جسم کا نام نہیں جو سر سے پاؤں تک ہے، اور ان اعضاء کا نام نہیں جو سر سے پاؤں تک ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو انسانیت کہتے ہیں، اور وہ پیدا ہوتی ہے کمال سے. اور کمال دو ہیں جو انسان کو محنت سے اپنے اندر لانے پڑتے ہیں، ایک کمال علمی ہے اور ایک کمال عملی ہے. ایک علم کا کمال، ایک عمل کا کمال. علم کا کمال، اس کے لیے تو دنیا میں بڑے ادارے موجود ہیں، یعنی بچپن سے ہی تعلیم اور تربیت کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہائی پیمانے کے ادارے قائم ہیں جن میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ علم دنیا کا ہو یا علم دین کا ہو، دنیا آخرت کا ہو، پر ہر ایک کے لیے ادارے موجود ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں، کتابیں ہیں، استاد ہیں، ایک پورا نظام ہے تعلیم کا. تو جب تک اس نظام سے کوئی منسلک نہیں ہوگا تو وہ عالم نہیں بنے گا. اگر کسی علمی ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، کسی کو استاد نہیں بنائے گا، کوئی کتابیں نہیں پڑھے گا،
تو یوں ہی تو وہ عالم نہیں ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے حصول علم کے اسباب تو انسان کو دے کر بھیجے ہیں، کان دیے، آنکھ دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، پر علم دے کر تو نہیں بھیجا نا، بلکہ علم باہر سے بھیجا ہے اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان ذرائع سے اس کو اپنے اندر لائے. دوسرا کمال عملی کہ خالی الفاظ کو رٹ لینا، یاد کر لینا، اس سے بھی انسان کوئی با کمال نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، ایک درجے کا کمال تو اس کو حاصل ہو گیا، لیکن پورا کمال تو عمل کے ذریعے سے انسان کے اندر آتا ہے. جب وہ اچھی باتوں پہ عمل شروع کرے گا تب وہ صحیح معنی میں انسان بنے گا. جی. تو کمال عملی کس طریقے سے حاصل ہو؟ علمی کے لیے تو میں نے کہا ادارے ہیں، اسکول ہیں، استاد ہیں، کتابیں ہیں، نصاب ہے، ساری چیزیں انتظامات ہیں، پر عملی کمال کیسے انسان میں پیدا ہو؟ تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حکیم الامت اور حکیم الاسلام ہیں اور بہت بڑے مفکر اور یعنی ایک فلسفی عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ان میں ایک بڑی مشہور ترین کی کتاب ہے احیاء علوم الدین. احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی کمال انسان میں پیدا کرنے کے لیے 4 صورتیں ہیں، 4 ذرائع ہیں. ان میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی انسان اختیار کر لے تو اس میں عملی کمال پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایک. اور وہ تو بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو 1 کے بجائے 2 یا 2 کے بجائے 3 یا 3 کے بجائے 4 اسباب حاصل ہو جائیں. اس کی تو بات ہی کیا ہے، پر بہرحال ایک بھی حاصل ہو جائے تو اس میں عملی کمال آ جاتا ہے. ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا کمال، یہ عملی کمال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کسی با کمال کی صحبت، محفل، مجلس، توجہ، ان کے ساتھ رہنا، ان کی پریکٹس کو دیکھنا اور دیکھ دیکھ کے پریکٹس کرنا. یہ سب سے پہلا اور سب سے اعلی طریقہ ہے اپنے اندر کمال عملی پیدا کرنے کا. اور جتنی با کمال شخصیت آدمی کو نصیب ہوگی اتنا ہی وہ با کمال بنے گا، ظاہر بات ہے. اس لحاظ سے اس امت کا وہ طبقہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت حاصل رہی ہے، وہ اتنا اونچے مقام کا حامل ہو گیا ہے کمال عملی کے لحاظ سے کہ وہاں تک امت کے پچھلے حصوں کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 منٹ بھی زیادہ ہے 1 سیکنڈ کی صحبت بھی نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھا اور 1 سیکنڈ حضور کی مجلس میں رہا، اگر نابینا تھا دیکھ نہیں سکا پر حضور کی مجلس میں رہا اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں صحابی. صحابی کا معنی صحبت یافتہ، صحابی صحبت سے صحبت یافتہ. تو صحابہ کو صحابہ حضور کی صحبت اور رفاقتی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اب اس کا مقام اتنا بلند ہے ایک لمحے کے صحابی کا کہ پچھلی امت کے سارے لوگ بھی مل جانا تو اس کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. وہ اتنا باکمال ہو گیا حضور کی صحبت سے. تو صحبت، مجلس، محفل، سوسائٹی، یہ انسان میں سب سے زیادہ انقلاب پیدا کرتی ہے، اور جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی اس کے رفیقوں کی حالت بھی اتنی اونچی ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر تو کوئی شخصیت نہیں ہے.
اس لیے آپ کی رفاقت اور صحبت حاصل کرنے والوں سے بڑی صحبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک لمحے کے صحبت یافتہ کا مقام اتنا بڑا ہے، تو اس کی کیا بات ہوگی کہ جس نے حضور کے نبوت کا اعلان کرنے سے لے کر وفات تک حضور کی صحبت جس کو حاصل ہوئی ہوگی، سفر میں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ میں بھی، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبوت کا اعلان ہوتے ہی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور آخر دم تک رفاقت رہی۔ اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور باقی ساری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھیں تو ابو بکر کا ایمان وزنی نکلے گا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق پر انبیاء کرام کے بعد ابو بکر صدیق کے سوا کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا جو اب انبیاء کے بعد افضل ہو، انبیاء کے بعد۔ تو یہ ساری برتری کس بنیاد پہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 38 سال کے تھے جب وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک، اور 63 سال میں ان کی وفات ہوگی، تو کتنے سال ہو گئے کل زندگی کے؟ جی یعنی 2 ادھر سے لگا لیں، 40 60 63 وہی 25 سال۔ 25 سالوں میں انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ وہی اتنی۔ 25 سال کے روزے تو 25 سال بھی نہیں ہوئے نا، وہ تو بعد میں یعنی فرض ہوئے مدینہ منورہ میں جا کر، تو روزے رکھنے کا موقع تو ان کو 8 سال ہی ہوا ہجرت کے حصہ۔ اس طرح آپ عبادات کو گننا چاہیں تو دیگر صحابہ کرام کی عبادات زیادہ نکلیں گی جن کی عمریں ان سے زیادہ ہوں گی۔ ایسے صحابی بھی جن کی 100 سال عمر ہوئی، 80 سال ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی عمریں زیادہ ہوئی، ان کے اعمال بھی بظاہر زیادہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا کسی کا عمل۔ اور کیا، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیشکش یہ کی کہ عمر ابو بکر آپ اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کے اعمال آپ لے لیں، رات ہجرت والی مجھے دے دیں، اور دن جب آپ خلیفہ بنے تھے اور ایک اکیلے ہی جہاد کے لیے نکل گئے تھے کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تو لو میں اکیلا یہ کام کرتا ہوں، وہ جرت، وہ ہمت، وہ بہادری کا یہ 2 دن مجھے دے دو۔ اس لیے کہ ان 2 دنوں کی قیمت صرف حضرت عمر ہی جان سکتے تھے کہ یہ رات اور یہ دن کتنے قیمتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رات جو تنہائی میں نبی کے ساتھ گزری غار میں کتنی قیمتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اعمال کو گنیے مت، نہیں اللہ اعمال گنیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اعمال گنیں گے ہمارے؟ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کیا اعمال تولیں گے؟ بھئی تولیں گے نا، تو تولنا وزن معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب وزن کی بات ہوگی تو ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمانوں سے وزنی نکلے گا۔ ان کی ایک رات ساری راتوں سے وزنی نکلے گی۔ تو وزن کس چیز نے بڑھایا؟ ایک عمل میں وزن کس چیز نے بنایا؟ صحبت نے بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبت نے ان کے عمل کے اندر اتنا وزن پیدا کر دیا کہ ایک عمل ان کا سارے اعمال پر گراں ہے۔ تو صحابہ کا یہ اونچا مقام میں نے عرض کیا نا، یہ صحبت کی بدولت ہے، اعمال کی گنتی کی بدولت نہیں۔ اور صحابہ کی مثال ایسی ہے امت میں، جیسے دوپہر کے وقت سورج جب سر پہ ہو اور بادل بالکل نہ ہوں اور آدمی کھلے میدان میں کھڑا ہو
تو دھوپ کی تپش کتنی پڑے گی اس پر، جو جون جولائی کا مہینہ بھی ہو، آسمان صاف ہو، کھلے میدان میں براہ راست سورج کی کتنی شعاعیں، کتنی گرمی اس آدمی پہ پڑے گی۔ اچھا، دوسرا آدمی اسی وقت اگر چھت کے نیچے یہاں پر بیٹھا ہے، ایک باہر کھڑا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، تو سورج کی گرمی اس کو بھی ملے گی کہ نہیں؟ پسینہ اس کے بھی نکلیں گے نا، بھئی گرمی ہو رہی ہے، لیکن اس کی گرمی اس کی گرمی میں فرق ہے یا نہیں؟ تیسرا وہ ہے جو بیسمنٹ میں نیچے ہے، اس پر وہ چھت بھی ہے، یہ چھت بھی ہے، گرمی تو اس کو بھی لگ رہی ہے، پسینے اس کے بھی چھوٹ رہے ہیں، اور وہی کہتا ہے جی سخت گرمی ہے، لیکن اس بارہ والے کی اور اس چھت کے نیچے والے کی گرمی کے مقابلے میں اس کی گرمی میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک وہ جو اس کے نیچے دوسرے بیسمنٹ میں ہے، گرمی اس کو بھی لگ رہی ہے، تو سورج کا اثر سب پہ پڑ رہا ہے، سورج کا اثر سب پہ پڑ رہا ہے، لیکن اثر میں فرق ہے۔ یہی فرق ہے صحابہ کی صحبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب و مہتاب ہیں، سراج منیر ہیں، ٹھیک ہے نا، سراج منیر ہیں، اور سراج منیر جو ہوتا ہے نا وہ سورج سے بھی زیادہ منور ہوتا ہے، کیونکہ سراج منیر کی روشنی تو تہخانوں میں بھی جاتی ہے، چراغ وہاں بھی روشنی دیتا ہے، سورج تو اوپر اوپر دیتا ہے صرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے تشبیہ نہیں دی، چراغ سے تشبیہ دی ہے، جس کی روشنی جہاں لے جاؤ جاتی ہے، تو آقا سراج منیر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شعاعیں قیامت تک امت پر پڑتی رہیں گی، اور اسی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، امت موسیٰ سے افضل ہے، امت عیسیٰ سے افضل ہے، امت ابراہیم سے افضل ہے، اس لیے کہ اس پر پرتو کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، تو ساری امت افضل ہے۔ لیکن امت کا وہ طبقہ جو بغیر کسی پردے کے حضور کی شعاؤں کے نیچے آتا ہے، اس کا مقام چھت والا نہیں پا سکتا، نیچے والا نہیں پا سکتا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میری زندگی کا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو میرے زمانے کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر یوں بالترتیب چلتے 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 قیامت تک سلسلہ ہوگا، درجہ بدرجہ۔ تو 3 درجات تو حضور نے خود بیان کر دی نا، پہلا صحابہ کا، دوسرے کو ہم تابعین کہتے ہیں، تیسرے کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں، ان کی درجہ بندی تو فضیلت کی خود کر لی، اور بعد والوں کی کہا کہ پھر تم خود ان کے درجات اسی لحاظ سے کرتے رہو۔ آج ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے دور ہیں، ان شعاؤں سے کتنے دور ہیں، لیکن بہر انہی کی نبوت کی شعاع ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے کامل ترین ذریعہ انسان میں عملی کمال پیدا کرنے کا یہ کہ کسی با کمال کی صحبت نصیب ہو۔ دیکھیے ہمارے محدثین کے ہاں حدیث کے اصول ہیں کچھ، کیونکہ حدیث ہمارے پاس اس طریقے سے نہیں آئی جس طرح قرآن آیا ہے، تو حدیث اور قرآن میں اتنا ہی سا فرق ہے کہ قرآن جس طریقے سے آیا ہے حدیث اس طریقے سے نہیں آئی، ورنہ حقیقت میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ حدیث بھی حضور کی وہ ارشادات ہیں جو اللہ نے آپ کو الہام کیے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہو اور پیغمبر فرمائے کہ یہ کام کرو اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی قرآن میں یہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا؟ بھائی تو کون ہوتا ہے؟
اگر کہے کہ نہیں جی قرآن میں تو یہ بات نہیں، آپ کہہ رہے میں نہیں مانتا، بھئی آپ کی کہی بھی قرآن ہی تو ہے. لیکن ہم چونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سن رہے، ہمارے پاس وہ باتیں نقل ہو کے آئی ہیں. اب قرآن جس طریقے سے نقل ہو کے آیا ہے اس کی پوزیشن اور ہے، اور حدیث جیسے نقل ہو کے اس کی پوزیشن اور ہے. اس لحاظ سے اب معاملہ شہادت کا ہے. قرآن کے اللہ کی کلام ہونے پر تو ساری امت شاہد ہے، یہ تو دلیل قطعی ہے. لیکن ہر حدیث پر ساری امت شاہد تو نہیں نا. قرآن کے تو سارے صحابہ شاہد ہیں اور ہر حدیث کے سارے صحابہ شاہد نہیں تھے. کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 1 ہی ہے. پھر آگے اس طریقے سے تو چونکہ بات شہادت کی ہے تو جتنی شہادتوں سے بات آئے گی اس کی پوزیشن اتنی ہوگی. اس لحاظ سے احادیث میں درجہ بندی ہے. کسی کہتے کہ یہ صحیح ہے، کسی کہتے یہ حسن ہے، کسی کہتے یہ ضعیف ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ حضور کے قول کوئی قوی ہے کوئی ضعیف ہے، وہ ایک ہی طرح ہے، پر ہم تک پہنچنے میں یہ فرق ہوا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات ایک ہی جیسے ہیں. تو حدیث بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اچھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اور مثال بیان فرماتے حدیث میں کہ انسان اچھی یا بری مجلس سے متاثر ہوتا ہے. تو اچھی مجلس کی مثال حضور نے دی جیسے کہ کسی آدمی کے پاس خوشبو کا ڈبہ ہو جس میں خوشبو کی بوتلیں ہیں، یا آدمی خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ چلا جائے تو حضور نے فرمایا یا تو دکان والا اس کو ویسے ہی تھوڑی سی خوشبو دے دے کہ یہ بھائی لگا لو، یا وہ نہیں دے گا اور یہ خود ایک آدھ بوتل خرید لے گا کہ یہ مجھے دے دو، یا خریدے گا بھی نہیں وہ دے گا بھی نہیں، ایسے ہی اس کی دکان کے پاس سے جب گزرے گا تو بھی اس کی ناک میں خوشبو آ جائے گی کیونکہ وہ پورا ماحول معطر ہے چلتے چلتے بھی. تو فائدہ ہی فائدہ ہے، عطار کی دکان کی پاس سے گزرنے سے فائدہ ہی فائدہ. اور فرمایا کہ بری مجلس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی بھٹی. اگر آپ اس لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو خطرہ ہے کہ بھٹی سے چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں یا آپ کے جسم کو جلا نہ دے. لیکن آپ نہیں بیٹھیں گے، یوں گزر بھی جائیں گے تو لوہے کی سڑان اور بھڑاس کی بدبو آپ کو پھر بھی لگ جائے گی. جو وہ سرخ ہوتا ہے پھر پانی میں اس کو گرم کرتے ہیں، اس کو سرد کرتے ہیں تو اس کی جو بھڑاس کی بدبو ہے وہ ویسے چلتے چلتے بھی لگ جائے گی. تو انسان اچھی یا بری صحبت کو جلد یعنی قبول کرتا ہے، جلد قبول کرتا ہے. انسان کیا مجلس کے اثر کو تو ہر چیز قبول کرتی ہے. جن چیزوں میں خود کوئی کمال نہیں ہوتا اگر اس کو کسی کمال یا بے کمال کی صحبت میں چھوڑ دیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جائے گی. دیکھیے ہمارا کپڑا ہے، کپڑے میں بذات خود کوئی خوشبو یا بدبو نہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے گلاب کی پتیاں اگر کپڑے میں رکھ دیں اور صندوق میں ڈال دیں یا کسی چمبیلی کی یا کسی اور خوشبو کی پتیاں رکھ دیں اس میں، اور بعد میں جب آپ نکالیں گے تو آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی. حالانکہ کپڑے میں خوشبو نہیں تھی، وہ جو پتیاں تھیں ان کے اثر جذب ہو گیا، کپڑے نے قبول کر لیا. ایسے ہی اگر کوئی بدبودار چیز کپڑے میں لپیٹ کے آپ رکھ دیں تو پھر نکالیں تو کپڑے سے بدبو آئے گی. تو دیکھا بذات خود اس میں خوشبو یا بدبو نہیں تھی، لیکن جو چیز آپ نے رکھی اس کی خوشبو اور اس کی بدبو آنے لگ گئی. تو اس طرح ہر چیز دوسرے کے اثر کو قبول کرتی ہے. انسان سب سے زیادہ متاثر ہے. آج ہم کہتے ہیں کون سی بات ہے فلانے کی مجلس میں چل رہے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا اپنا ایمان ہے.
آپ کو پتہ نہیں آپ کا اپنا ایمان ہے، لیکن جب بار بار آپ بے دین شخص کی مجلس میں جائیں گے تو آپ کا ایمان ڈھیلا ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے ایمان ختم ہی ہو جائے گا، اس کی صحبت غالب آ جائے گی. جی یہ غلط بات ہے. اور اچھی صحبت میں جائیں گے تو ایمان سلامت رہے گا اور مضبوط ہوتا رہے گا. تو پہلی چیز جو جس سے یعنی انسان کمال حاصل کرتا ہے، عملی کمال حاصل کرتا ہے، وہ صحبت صالح. صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالح ترا طالح کن. اچھی صحبت اچھی بنا دیتی ہے اور بری صحبت جو ہے وہ بری بنا دیتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن ہمیں اس وقت ان مثالوں سے واسطہ نہیں ہے اور نہ میں ان کو ذکر اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ جن میں بظاہر کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آتی تھی، مگر صالحین کی صحبت سے ایک دم چینج ہو گئے، بدل گئے. اور ایسے لوگ جو بالکل صالح اور اچھے تھے لیکن بری صحبتوں نے نصیب ہوئی تو ساری خیریت سے رخصت ہوگی. تو یہ پہلا ذریعہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے اندر کوئی عملی کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو کسی با کمال کی صحبت کو اختیار کرے. لیکن اگر کوئی با کمال کسی کو نہیں ملتا، فرض کریں، اور آج کے زمانے میں تو ویسی قحط ہے با کمال لوگوں کی، اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں. تو اگر ایسی صورت ہے کہ با کمال شخص نہیں ملتا تو پھر کیا کرے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اصلاح کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی اچھی علمی عملی شخصیت نہیں ملتی تو کم سے کم نیک مسلمان تو مل ہی جائے گا نا. اور نیک مسلمان جو ہے نا وہ تو تقریباً ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. بہت اونچی سطح کا نہ صحیح، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، اور اس قسم کی خوبیاں اس میں ہیں تو ایک اچھا آدمی ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کو چاہیے آدمی کو کہ ماحول میں، سوسائٹی میں ایسے آدمی تلاش کرے جو نمازی ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک سے دوستی کر لے. ان میں سے ایک کو یا 2 کو اپنا دوست بنا لے. ظاہر بات ہے کہ یہ دوست کسی دنیاوی مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ ہم مل کے بزنس کریں گے یا ہم مل کے ملازمت کریں گے، اس بنیاد پہ تو نہیں ہوگا. یہ دوستی جو ہے نا صرف کس بنیاد پہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں بتایا کریں گے. آپ مجھ میں کوئی غلطی دیکھیں تو بتایا کریں تاکہ میں اس کا ازالہ کروں. آپ میں کوئی غلطی ہوئی تو میں بتا دیا کروں گا تاکہ آپ اس کا ازالہ کریں. اب کہیں گے کہ یہ ایسے لوگ تو مل جائیں گے، لیکن ایسی دوستی کرتا ہی کون ہے کہ جو ایک دوسرے کی غلطیاں بتائیں؟ یہ تو مل جائیں گے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، پر ایک دوسرے کی غلطیاں بتائیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے ایسے دوست کا ملنا. اس لیے کہ دوستوں کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا. اور کہا ہے، کسی نے اچھا کہا ہے کہ دوست 3 طرح کے ہیں. دلا اندر جہاں یارن سے قسمت، دلا اندر جہاں یاراں سے قسمت، نانی اند زبانی اند جانی. کہتے ہیں دنیا میں دوست 3 طرح کے ہیں، اس لیے کسی سے دوستی کرو تو پہلے دیکھ لو کہ دوست ہے کیسا ہے. تو 3 قسم کے دوست دنیا میں ہیں. ایک دسترخوانی، نانی کا معنی روٹی والے، کھانے پینے کے شوقین، دسترخوان والے، کہ آپ کا دسترخوان سجا ہے تو ماشاءاللہ ایسے دوست تو آپ کو 20 نہیں سینکڑوں مل جائیں گے. آئیے بھائی، آئیے بھائی، آئیے بھائی، کون ہے جو نہیں آئے گا؟ تو کھانے پینے والے دوست، دسترخوان پہ آنے والے دوست، یہ تو بے شمار ہیں.
لیکن ان سے آپ کسی خیر کی توقع نہ کریں، ان سے کوئی فلاح نصیب نہیں ہوگی، کوئی کامیابی ان سے حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے زبانی دوست، ایسے ہی آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں بنانے والا، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے تو آپ سے بڑا پیار ہے، اور جی آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ایسے دوست بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی جائز و ناجائز تعریف میں زمین آسمان کے خلا پہ ملا لیں گے۔ اور تیسرے دوست ہیں جانی، جو آپ کی خاطر جان کی بازی لگانے والے ہیں، آپ کی عزت، آپ کی حرمت، ٹھیک ہے، اور آپ کے مفاد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے والے، اس کو کہتے ہیں دوست، جانی دوست۔ یہ شاذ و نادری ہوتے ہیں، یہ بہت کم یاد ہے، یہ جنس نہیں ملنے والی، پہلی دو جنس سے بڑی فراوانی سے آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، دلا اندر جہاں یاراں سے قسمند، نانی اند زبانی اند جانی، یہ تین قسمیں ہیں۔ اب تو کیا کر، کہتا بنانی نان دے از در بدر کن، بنانی نان دے از در بدر کن، روٹی اور دسترخوان کے دوست کو تو کھلا پلا کر دروازے سے نکالا، چل بھائی تیری دوستی میری پوری ہوگی، جس کام کا تو دوست تھا ہو گیا، پیٹ تیرا بھر گیا ہے، اب آپ تشریف لے جائیں، اس سے اور توقع نہیں ہے، اگلے دسترخوان کے پھر آ جانا، پھر کھلا پلا کے روک کر دوں گا، اس سے اور کوئی توقع نہ رکھ۔ اور تلطف کن بیاران زبانی، اور جو زبانی دوست ہے نا، باتوں سے خوش کرتے ہیں، تو بھی باتوں سے خوش کر دیا کر، ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں۔ ولیکن یار جانی را بدرار، جو جانی دوست ہے، قربانی دینے والا دوست ہے، اس کو سنبھال کر رکھ، وہ قیمتی انسان ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو خیر یہ بات میں نے عرض کر دی کہ تین طرح کے دوست ہوتے ہیں، تو اب کس کو دوست بنائے، کہتے ہیں جو جانی دوست ہے نا اس کو دوست بنائے، جو آپ کے دنیا کے نقصان نہیں، آپ کی آخرت کے نقصان پہ بھی پریشان ہو کہ یہ میرا دوست دنیا میں خسارے سے نہ بچے، آخرت کے خسارے سے بھی بچے۔ یہی دوست ہے جو قدم قدم پہ آپ کو ٹوکے گا کہ ہاں بھائی یہ کام نہیں کر، یہ کام نقصان دہ آخرت میں۔ تو فرمایا کہ کسی کو دوست بنا لے تاکہ وہ آپ کی کمزوریاں آپ کو بتائے، آپ اپنی کمزوریاں درست کریں اس کے کہنے سے، اور اس کی کمزوریاں آپ بتائیں تاکہ آپ کے کہنے سے وہ اپنی کمزوریاں دور کرے۔ تو اس طرح بھی کمال حاصل ہوتا ہے جب کمزوریاں ہٹتی رہیں گی نا دوست کے ذریعے سے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یہ حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی ٹینٹ نہیں ہوگا، کوئی چھپر نہیں ہوگا، سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے۔ اس دن وہی سائے میں ہوگا جسے اللہ سایہ مہیا کریں گے۔ 7 آدمی، ایک امام عادل، عادل حکمران جس نے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ دوسرا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چلا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ یہ نہیں کہ میں بڑا ہو کے اور بوڑھا ہو کے عبادت کروں گا، ابھی تو جوانی ہے، بلکہ جوانی سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا اور پوری زندگی گزار دی۔ تو رجل قلب معلق بالمساجد، وہ شخص تیسرا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لگا ہوا ہے۔ جی جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر بھی تصور یہ کہ پھر اگلی نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا،
تو مسجد کا خیال اس کے ذہن سے ہٹتا نہیں، وہ کہیں بھی ہوتا ہے، پر اگلی نماز کے لیے مسجد میں جانے کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے، مسجد سے اس کو محبت ہے، اس کی مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر جی۔ اور رجلان نے تحابا فی اللہ، دو وہ آدمی اس سایہ رحمت میں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا اور دین کی تحفظ اور دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے آپس میں دوستی کی، وہ دو آدمی بھی اس سایہ رحمت میں ہوں گے جنہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہم دوست ہیں، اور ہماری دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ میری کمزوریاں بتایا کریں، میں آپ کی کمزوریاں بتایا کروں گا، تاکہ ہم دونوں، کیونکہ آدمی کو اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی، فطرتی بات ہے، آدمی کو اپنی کوئی بہت بڑی غلطی کر لے تو کر لے، لیکن چھوٹی موٹی غلطی انسان کو اپنی نظر نہیں آتی، اور دوسرا جو ہے نا وہ بھانپ لیتا ہے، تو وہ بتاتا رہے اور آپ اصلاح کرتے رہیں، تو فرمایا کہ اصلاح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، امام غزالی فرماتا ہے ایک اصلاح کا ذریعہ یہ بھی ہے، اور میں بتاؤں کہ تعلیم کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جا کر اسی کو اختیار کیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندوں کے ساتھ جب ہمارا بھائی چارہ قائم کیا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی قرار دیا، تو میرا بھی ایک بھائی قرار دیا ایک انصاری کو، تو ہم شہر سے کافی فاصلے پہ رہتے تھے، تو بھائی کا مطلب یہ تھا نا کہ دونوں مل جل کر کام کریں گے بھائیوں کی طرح، اور آمدنی میں اضافہ ہوگا، یہ نہیں کہ مہاجر ہیں ان کو منصاری کھلاتے رہے، یہ مطلب نہیں تھا۔ جیسے دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو دونوں ہی کام کرتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے تھے دونوں۔ اب شہر سے دور رہنے کی وجہ سے اور کام کاج کی وجہ سے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ کام بھی تو کرنا پڑتا تھا، کھیتوں پہ جانا تھا یا جانوروں کی دیکھ بھال تھی یا کوئی دوسرے کام، اس لیے ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ایک دن پورا میرا انصاری ساتھی حضور کی محفل میں رہا کرے، اور جو کچھ اس دن حضور فرمائیں یا وحی نازل ہو وہ رات کو آ کے مجھے سنا دیا کرے کہ آج یہ وحی نازل ہوئی تھی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں، اور دوسرے دن وہ کام کاج کرے گا اور میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا، اور اس دن جو کچھ احکامات آئیں گے یا وحی آئے گی وہ میں آ کر ان کو بتاؤں گا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی فیض سے نہ وہ محروم رہے نہ میں محروم رہوں، دنیا بھی چلتی رہے دین بھی چلتا رہے۔ کتنا اچھا طریقہ، کیسا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ اسلام یہ تو نہیں کہتا ہمیں کہ ہم 24 گھنٹے مسجد ہی میں بیٹھے رہیں اور 24 گھنٹے کسی عالم کی تقریر اور وعظ سنتے رہیں، بھئی دنیا میں رہیں تو دنیا کو چلانا بھی ہے نا، تو اس کے بہترین طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے ساتھی کے ساتھ یہ رہا کہ ایک دن آپ وقف کریں تعلیم کے لیے، ایک میرا وقف ہوگا، اور ایک دن میں کام کروں گا ایک دن آپ کام کریں، تو تعلیم کے لیے بھی یہ ایک بڑا مناسب طریقہ ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج وہ تعلیم والی باتیں ختم ہو چکی ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ شروع زمانے سے تعلیم کا طریقہ یہی تھا۔ کوئی کتابیں تھیں حضور کے زمانے میں، خود قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں، کوئی کتاب نہیں، پر ابو بکر عالم ہوئے یا نہ ہوئے، حضرت عمر عالم تھے کہ نہیں، عثمان، علی، سعد، سعید، دیگر صحابہ سب چوٹی کے علماء تھے، پر کوئی کتاب انہوں نے پڑھی لکھی ہوئی نہیں۔ کیا تھا طریقہ؟ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے اور وہ بات کو سن کے محفوظ کرتے تھے، محفوظ کر کے اوروں تک بھی پہنچاتے تھے، اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو لے آتے تھے، اور جو بات عملی زندگی میں آ جائے پھر بھولتی نہیں، یہ یاد رکھیے۔
صحابہ چونکہ بات پہ عمل بھی کرتے تھے اس لیے کوئی بات بھولتی نہیں تھی. ہم گھنٹوں سنتے تو ہیں لیکن ہم جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جب تک کتاب نہ ہو ہاتھ میں تو علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی کی سنی ہوئی باتوں کو نہ تو توجہ سے سنتے ہیں, نہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں. تو اس لیے جو واعظ نصیحت اور یہ تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں ساری کی ساری. حالانکہ شروع زمانے میں یہی طریقہ تھا. تو خیر, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمالی عملی پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں دوستی کر لیں دینی بنیاد اور اصلاحی بنیاد پر, اور وہ ایک دوسرے کے نقائص, ایک دوسرے کے عیوب, ایک دوسرے کی خرابیاں ایک دوسرے کو بتاتے رہیں, اور وہ آہستہ کر کر کے ان کو چھوڑتا رہے. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ انسان میں کمال پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ساری بے کمالی باتیں نکل جائیں گی. جب بے کمالی کی باتیں نکل جائیں گی تو کمال پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دو طریقے ہو گئے, ایک فیض صحبت کسی باکمال شخصیت کا, دوسرا کسی دوست کے ذریعے سے اپنی اصلاح. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فرض کریں کہ سوسائٹی میں دوست نہیں ملتا, اور یقیناً ہمیں آج کل ایسا دوست واقعی نہیں ملے گا کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی آپ میری غلطیاں مجھے بتایا کروں گا, نو جی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں کیا آپ کی غلطیاں بتاؤں؟ آپ کی برائیوں کو نیکی بتا سکتا ہوں, آپ کی خرابیوں کو ہنر بتا سکتا ہوں, کہ آپ کی غلطیوں کو غلطی بتاؤں, یہ تو جھگڑا ہو جائے گا. تو کوئی آدمی ایسی بنیاد پہ دوست بننے کے لیے تیار آج کل نہیں, اللہ ماشاءاللہ کو مل جائے. تو امام صاحب فرماتے کہ پھر تیسرا اصلاح کا ذریعہ یہ ہے کہ دوست کے ذریعے سے نہیں تو دشمن کے ذریعے سے اپنی اصلاح کراؤ. دشمن بھی ذریعہ اصلاح ہوتا ہے, لیکن ہمیں تعجب ہوگا کہ دشمن کیسا ذریعہ اصلاح ہوتا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دشمن دشمنی میں آ کر آپ کی سارے عیبوں کو چن لے گا اور نشر کرے گا اور بتائے گا. وہ چھوٹے چھوٹے عیب, چھوٹے چھوٹے قصور جو آپ کو یا آپ کے دوست کو نظر بھی نہیں آتے, لیکن دشمن کی تیز نظر تو ان کو بھی دیکھ لیتی ہے, اور جی فلانے میں تو یہ بھی ہے, فلانے میں تو یہ بھی ہے. تو اس طرح دشمن کے ذریعے سے جتنی باتیں تمہارے سامنے آ جائیں پھیل پھیلا کر, تو ان کو اپنے اندر سے نکال دو. تو یہ دشمن بھی ذریعہ اصلاح بن گیا, اور یہ دشمن بھی قابل تشکر ہو گیا کہ میاں شکریہ آپ کا, لیکن ہم دشمن کی بات کو مانتے ہی کہاں ہیں. حالانکہ یہ ذریعہ اصلاح ہے. اگر ہم اصلاح کرنا چاہیں تو یہ ذریعہ اصلاح ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن ہم خیر اس کی باتوں کو کم مانتے کہ یہ ہے. وہ اگر سچی بات بھی ہمارے اندر کوئی غلطی کی ہوگی تو بھی ہم کہیں گے یہ دشمن نے کہی ہے لہذا یہ نہیں ہے, ہم تو یہ دشمن کی اڑائی بھی اس لیے نہیں ہے. لیکن سوچیں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دشمن ذریعہ اصلاح ہے, اس لیے کہ وہ تو ساری عیب کی باتیں آپ کو بتا دے گا کہ میاں آپ میں یہ قصور ہیں. اس لیے جو اہل نظر تھے, جو اہل دل تھے, اور جن کو اپنی اصلاح منظور تھی, وہ ایسے دشمن کی بھی قدر کرتے تھے, دشمن کی بھی قدر کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عیب چین تھا, دشمن تھا, مخالف تھا, اور آپ کی پسے پشت آپ کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کرتا تھا, جس کو غیبت کہتے, غیبت کرتا تھا. امام صاحب کچھ نہیں کہتے تھے, لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ ان کا عیب چین ہے, یہ ان پہ تانا زنی کرتا ہے, ان کی غیبت کرتا ہے, مشہور تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک پلیٹ میں, پرات میں کچھ تحفے رکھے, کچھ نقد رکھا, کوئی کپڑے رکھا, یا کوئی چیز رکھی, مارا ایک گفٹ باکس بنایا, اور
اس کے دروازے پہ چلے گئے گفٹ لے کر. نوک کیا دروازہ تو وہ اندر سے آیا تو سخت گھبرایا اور بھوکلایا ہوا تھا کہ میں تو ہر جگہ ان کی عیب بیان کرتا ہوں، آج خیر نہیں، ان کو پتہ چلا ہوگا تو ڈانٹ پلانے کے لیے یہ تو مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، آج تو میری خیر ہی نہیں ہے. بس چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی، آ تو گیا. آیا تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے گفٹ کا ڈبہ دیا کہ یہ قبول کیجئے اور آپ کا بے حد شکریہ. حیران ہو گیا، تھپڑ تو نہیں مارا، گالی گلوچ تو دی نہیں، غصہ تو کیا نہیں، گفٹ دیا اور شکریہ کس بات کا؟ اب پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. فرمایا شرمندگی کی بات نہیں بھائی، آپ کی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے عطا کر دی، میرے گناہ اپنے سر لے لیے، اس سے بڑی آپ کی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے میری پسے کوئی برائیاں بیان کر کر کے میرے گناہ اپنے ذمہ لے لیے، اپنی نیکیاں میرے ہاں ڈال دی، یہ تو معمولی تحفہ ہے، آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. میرے نامہ عمل کو اپنی نیکی سے بھر دیا اور میرے نامے سے گناہ اپنی کھاتے میں ڈال دیے، تو اس سے بڑی میرے لیے خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ قدردان تھے. حالانکہ یہ غیبت تھی، برائی تھی، پورے محلے میں، پورے علاقے میں امام صاحب کی غیبت کی تھی، برائی کی تھی، تو اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اصلاح کا ذریعہ بنا اور اس اصلاح سے یہ ہوا کہ وہ شخص تائب ہو گیا، معافی مانگ لی، شاگرد ہو گیا، آگے چل کر وہ خود بھی امام بن گیا. کیا بات ہوگی، توبہ بھی کر لی، پھر امام صاحب کا شاگرد بن گیا اور پھر علم میں اتنا بڑا ہوا کہ خود بھی وقت کا امام ہو گیا. تو میں نے کہا جو اعلی نظر ہیں، جو اعلی دل ہیں، وہ ایسے لوگوں سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں اور فائدہ اپنا ہی نہیں ہوتا، ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اگر امام صاحب جا کر دو چار اس کو سنا دیتے، ڈانٹ پلا دیتے، کچھ اور کر دیتے، وہ اور بھڑک جاتا، کیا اصلاح ہوتی؟ ٹھیک ہے، اور ان کی آج جو نیکیاں تھی وہ بھی برباد ہو جاتی کیونکہ بدلہ لے لیا. جب کسی برائی کا بدلہ لے لینا تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور نہ بدلہ لیں تو آپ کے پاس نیکی کا سرمایہ آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ اصلاحی باتیں ہیں. انسان چاہے تو دشمن کے ذریعے سے بھی اپنی اصلاح کر سکتا ہے، دوست کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے، اور کسی با کمال کی صحبت. اب رہتی ہے چوتھی بات، لیکن وہ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ہوگا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.